السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 4 اگست 2025۔ آج ایک اور ضروری بات آپ سے کرنی ہے، بلکہ یہ بات اس لیے ریکارڈ پر لانی ضروری ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی غلط تاثر پیدا ہوا ہے تو وہ دور ہو جائے، کیونکہ کچھ دنوں سے اس حوالے سے ایک بحث چل رہی تھی۔ لہٰذا جب میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے کہا اس کو ریکارڈ پر لانا چاہیے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج علامہ رشید ترابی صاحب کے حوالے سے۔ ان کی تقریروں کو بعض حلقوں کی جانب سے کتابی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور شاید یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے۔ تو ان کی اپنی وصیت کے مطابق علامہ رشید ترابی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ تقریروں کو کتابی شکل میں نہ لایا جائے، بلکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں لایا جا سکتا۔ اور اس کی انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ تقریر میں کیا گیا ایک اشارہ کیسے آپ کتاب میں بیان کریں گے، وہ تو اس کا سارا مفہوم ہی بدل جائے گا۔ کتاب اس اشارے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں علامہ کی مجالس کی نقل کی صورت میں آئیں، ان کو وصیت کے مطابق رکوا دیا گیا۔ ان سب کتابوں میں لوگ اپنی طرف سے اضافتیں کرتے ہیں یا علامہ کے کہے ہوئے جملوں کی تشریح کرتے ہیں جو بالکل ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کیسے ان کی کہی ہوئی باتوں میں اضافتیں کر سکتے ہیں، یا اس کی تشریح آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ وہ کوئی آپ کے شاگرد تو نہیں تھے، تو آپ کیسے تشریح کرنے کے دعوے دار بن جاتے ہیں؟ تو کوئی بھی شخص اگر کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور ظاہر ہے ان کی کتابوں کے شائع ہونے پر پس پردہ کچھ لوگ علامہ کے مداحوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور کتاب بنانے والے بھی ان کتابوں سے اپنی سستی شہرت چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا سلسلہ تو نہیں ہے، اور جس کسی نے بھی یہ باتیں سنی ہیں اس پر کافی بحث ہوئی ہے، سب نے اپنی اپنی رائے بھی دی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ یہ کوئی اچھا سلسلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اور بھی بہت علماء گزرے ہیں، بہت سے عالم ہیں، ان کی تقریروں پر کتابیں کیوں نہیں آتی؟ ایک مخصوص شخصیت پر ہی زیادہ کتابیں شائع کرنے کا جو زور و شور ہے، جو شوق ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی علمی شخصیت ہیں کہ ان کی تقریروں کو جب کتابی شکل دی جاتی ہے تو پوری دنیا میں پذیرائی ہوتی ہے، اور ان کے مداحوں میں بہت زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے نام پر کتابیں لانے والے فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور شہرت بھی حاصل کرنے کے لیے ان پر کتابیں لانے کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ علامہ کی اولادوں نے علامہ پہ بہت کام کیا ہے۔ ان کی شاعری کی کتابیں شائع کیں، علامہ پہ بے حساب سیمینار کیے گئے، علامہ کی 100 سالہ پیدائش پہ تقریبات منائی گئیں، اور تقریباً 22 سیمینار منعقد کیے گئے، جس سے دنیا کے بہترین اسکالرز نے ریسرچ پیپرز پڑھے۔ اس میں سے 10 سیمینار پاکستان سے باہر منعقد ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لانی ضروری ہیں کہ بعض حلقے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی کی اولاد نے ان کی علمی خدمات کو آگے بڑھانے میں شاید بخل سے کام لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی شاعری پر بھی اور ان کی تقاریر کے حوالے سے بھی، اور بہت سی ان کی تقاریب جو ہیں وہ منعقد کی گئی ہیں، اور بہت کچھ ان کے حوالے سے جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، اور جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذہنوں کو منور کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کتابوں کے شائع ہونے پر پس پردہ کچھ لوگ علامہ کے مداحوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور کتاب بنانے والوں نے بھی کتابوں سے اپنی سستی شہرت چاہی ہے یا حاصل کی ہے، تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ علامہ کی اولادوں نے کافی کام کیا ہے، وہ خود ہی اس سلسلے میں ان کے امین بھی ہیں ان کے کام کے، اور اس کو وہ لے کر خود بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ علامہ کی شخصیت پہ
کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ علامہ کی 50ویں برسی بہت احترام سے منائی گئی، اس پہ بھی کئی سیمینار ہوئے، اخبارات میں لکھا بھی گیا۔ علامہ کے اوپر ایک مفصل آفیشیل ویب سائٹ بھی بنائی گئی ہے جس سے پوری دنیا میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں تک روشناس کرنے کے لیے، اور جو ان کی تقریر اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ اس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، تو اس لیے یہ تو کہنا بھیجا ہے کہ ان کی اولاد ان کی چیزوں کو آگے نہیں بڑھا رہی۔ پوری ویب سائٹ بنا دی، اس پہ ہر چیز ان کے لیے شائع کر دی، ان کے لیے اتنے سیمینار، اتنی تقاریب اور اتنی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک مفصل ویب سائٹ ہے، اس سے کافی لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ کسی ایک کونے، کسی ایک شہر، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، کہیں سے بھی آپ بیٹھ کے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ تو ایسی چیز ہے اور دور حاضر کی چیز ہی یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ویب سائٹس کے ذریعے چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اخبارات میں اشتہارات لگائے گئے جس سے ویب سائٹ کی معلومات عوام کو دی گئی، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ اس ویب سائٹ کے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی گیا۔ علامہ پہ بہت سی نامور شخصیات نے اخبارات میں کالم بھی لکھے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ علامہ کی لائبریری پوری طرح محفوظ ہے اور علامہ رشید ترابی میموریل سینٹر ٹرسٹ علامہ کی لائبریری کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے، جو پوری دنیا کے ریسرچر کے لیے ایک تحفہ ہوگی۔ تو یہ چیزیں مجھے پتہ چلی تھی، میں نے کہا یہ چیزیں ریکارڈ پر لانی چاہیے اپنے ناظرین کے لیے اور علامہ کے مداحوں کے لیے، ان کے فینس کے لیے۔ تو جہاں جہاں دنیا بھر میں لوگ ان کے بارے میں، ان کی تقریر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کی آپ ویب سائٹ پہ جو بنی ہوئی ہے اس پر بھی جا کے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اب علامہ رشید ترابی میموریل سینٹر ٹرسٹ جو ہے یہ علامہ کی لائبریری کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے، تو یہ دنیا کے لیے ایک اور اچھا یقینی طور پہ گفٹ ہوگا، تحفہ ہوگا ان کے مداحوں کے لیے۔ تو ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے۔ میں نے ان کی وہ وصیت والی تقریر بھی سنی ہے جس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کی تقریر کو کتابی شکل میں نہ لایا جائے۔ وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ تقریر بھی جو ہے وہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچا دوں، اور جی پاکستان کی ویڈیوز پر وہ جلد وہ تقریر بھی آپ کو سننے کو مل جائے گی، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں یہ حقائق سامنے آنے سے اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ علامہ رشید ترابی کی تقریر کو ان کی اولاد نے، ان کے وارثوں نے آگے بڑھانے میں کام نہیں کیا، تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ انہوں نے بہت سلیقے سے، قرینے سے اس کام کو کیا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ساری دنیا تک اور ان کے مداحوں تک ڈیجیٹلائز طریقے سے بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور ویب سائٹ پر بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ البتہ ان کی تقریروں کو کتابی شکل دینے سے چونکہ انہوں نے خود منع کیا تھا، اس لیے جب اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ بات ریکارڈ پر لانی ضروری تھی تاکہ آپ سب لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ ہونا چاہیے۔ مزید کوئی اس بارے میں آپ کی رائے ہو یا کوئی تبصرے ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔